السلام علیکم، مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا۔ صرف 2-3 سوالوں کے لیے ہم نے انتہائی قیمتی وقت مانگا ہے سینیٹر عرفان صدیقی سے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، بہت زیادہ آپ نے ماشاءاللہ سے لکھا اور بہت اچھا لکھا۔ کبھی ایسے فیل ہوا آپ کو کہ جو آپ نے لکھا تھا، جس کے لیے لکھا تھا، یا پھر جہاں کنوے کرنا تھا وہ انسائٹ اور وہ ویژن، ایون آپ نے منشور بھی ترتیب دیا اور ماشاءاللہ سے ایک پوری ہسٹری ہے، تو آپ کو لگا کہیں کہ امپلیمنٹیشن میں یا وہ آگے نہیں ڈلیور ہو پایا؟ آپ کا مطلب میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر اس کا مشاہدہ کریں۔ دیکھیں، ایک بہت بڑے دانشور کا قول ہے کہ جو حرف مطبوعہ ہوتا ہے نا، جو حرف چھپ جاتا ہے ایک دفعہ ہاں، کاغذ پہ آ جاتا ہے نا، وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ بلا وہ شبہ۔ اپنا امپیکٹ کرتا ہے، آج کرے، کل کرے، 10 سال بعد کرے، 100 سال بعد کرے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری تحریریں جو تھیں، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ان کے نتائج نہ نکلے ہوں، لیکن میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ میری تحریروں نے بہت بڑے حلقے کو متاثر بھی کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر، تو میں طالبان کے حق میں لکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ریزسٹنس موومنٹ تھی ایک۔ تو مجھے امریکہ میں خاص طور پہ امریکیوں نے بلایا اور دعوت دی، تو میں نے کہا جی کہ کیوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، میں تو آپ کے خلاف لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ خلاف لکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو انالیسز ہے، تجزیہ ہے، سروے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو وہ ایکسپیرینس ہے میرے سامنے۔ پوئٹری ہے، پوئٹری کا کوئی ایسا سچ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن میں بالکل صدق دل سے فیل کرتا ہوں کہ جو تحریریں ہوتی ہیں، میں خود تحریریں پڑھتا ہوں، کالم پڑھتا ہوں اپنے دوستوں کے، اور بہت سی چیزیں مجھ پہ بھی منکشف ہوتی تو ہیں۔ آپ کا پسندیدہ رائٹر کون ہے میں خود ہوں۔ آپ کے علاوہ؟ بہت سے لوگ ہیں، ہوں، بہت سے لوگ ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، اور کسی کو میں کنٹینٹ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، کسی کو اس کی زبان اور اس کی شعری اور ادبی جو سٹائل ہے اس کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ تو ریڈنگ میں بہت زیادہ کرتا ہوں۔ رات کو اب آپ فارغ کریں گے تو میں کتاب لے کے بیٹھوں گا اور رات 12 بجے تک کوئی نہ کوئی کتاب پڑھوں گا۔ اور میں بچوں سے بھی، ینگسٹر سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ کتاب سے رشتہ رکھیں، چھوڑیں یہ تیزاب بم اور پیٹرول بم اور بریزیلین بم اور اچھا، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے نا۔ سیاسی سوال میں یہ کروں گی کہ جناب فیض کی جو چارج شیٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں ایک ظاہرہ سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عمران خان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا۔ آپ کی سیاسی انالیسس کیا ہے اس یار حوالے میں سے؟ دیکھو، فرینکلی بات یہ ہے کہ میں کسی کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوتا ہوا دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ ہوں، گھیرے تنگ نہیں ہونے چاہیے، ہوں، گھیرے کھلنے چاہیے اور ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا ہوں، ہے؟ ہم 10-12 بلین ڈالر جب ہمارے ریزرو ہوتے ہیں تو ہم خوشی سے چھلانگے جی، لگاتے ہیں، وہ 500-600 بلین پہ پہنچا ہوا ہے۔ ہوں، ہوں، کس کس چیز کو ہم دیکھیں؟ ان کا روپیہ دیکھیں، اپنا روپیہ دیکھیں، یہ سارا کیوں ہے؟ وہ انہی وجہوں سے۔ وہاں 28 یا 29 یا 30 ریاستیں ہیں، ہوں، کوئی ریاست یہ کرے نا ہوں، کہ جی اس کا وزیر اعلیٰ اٹھ کے کہے میں نئی دلی پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں گولی چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے۔ ہوں، ہمارے یہاں تو نہیں چلی نا۔ وہاں تو انڈیا کے اندر جو لاز بن گئے ہیں، وہاں پتھر جو ہے نا، ہوں، پتھر کو ہتھیار انہوں نے ڈکلیئر کر بنا دیے کہ دیا پتھر بالکل۔ آپ ماریں گے، ہوں، آگے سے گولی چلے گی۔ ہوں، ہوں، تو ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس طرح کے سیاسی جماعتیں یہ نہیں کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں مر جاتی ہیں لیکن سیاست کے اندر رہتی ہیں۔ ہماری اور پیپلز پارٹی کی بہت دوریاں تھیں، ہاں، نظریاتی جنگ رہی، نظریاتی ہمیشہ رہی۔ جنگ تھی، لڑائیاں تھی، گالی گلوچ تک بھی چلے جاتے تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہم نے میثاق جمہوریت کی۔ ہم آج بھی اکٹھے۔ مساق مفاہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ کو سب پریشان ہیں اب کہ یہ بالکل، حل نکلنا چاہیے۔ بالکل ضرورت ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ایک ایسی پارٹی جو ہماری سیاست کے اندر آ چکی ہے، جو مفاہمت کے معنی نہیں جانتی، ہوں، جو مصالحت کے معنی نہیں جانتی، جو افہام و تفہیم کے معنی نہیں جانتی، کمپرومائز کے معنی نہیں جانتی، ڈیموکریٹک نارمز کو نہیں جانتی، ویلیوز کو نہیں جانتی۔ لوگ نون لیگ نواز شریف سے ہے، لوگ پریکٹیکلی نا ایکٹیو، جیسے وہ ظاہر آئیں جائیں اور سارا نا وہ رونق جو ہے وہ مس کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہ انشاءاللہ بہت جلد یہ سردی تھوڑی سی ٹل جائے، موسم بہار آئے گا تو پھر رونق لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے مائنس نیوز کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔